آپ کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبیوں کا مشن جو تھا وہ اس امت کو دے دیا گیا کہ آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اب نبی کا مشن تو بہت بڑا تھا، ان کا کام تو دین پھیلانا تھا، لوگوں کو پکڑ کے بتانا تھا کہ بھئی اللہ شرک نہ کرو، اللہ کو مانو، اور پیغام اللہ کا وہ میسج پہنچاتے تھے. اور کیا اس کا مطلب ہمارے اوپر بھی اسی آیت کے حوالے سے پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے؟ کیوں نہیں بن جاتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق کر لیں. یہ اصل ذمہ داری جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں وہ بنی اسماعیل ہے. یہ دوسرے لوگ اس میں شامل ہوں گے، وہ ان کی تمام ان کا ساتھ دیں گے. ایون کہ جو انصار کے لوگ تھے، بنو اوس اور خزرج، وہ بھی ان کو بھی کہا گیا کہ تم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ جو قریش ہیں بنی اسماعیل، اصل ذمہ داری ان کی تھی، یعنی کہ اس وقت بھی اصل ذمہ داری ان کی ہی تھی بیسیت جماعت. لیکن اس میں کہا گیا کہ کیونکہ انصار تمہارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور اوس اور خزرج کے لوگ اس میں وہ بھی اس ذمہ داری میں شامل ہوں گے. اسی طرح جس طرح لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے، وہ بھی اس ذمہ داری میں شامل ہوتے جائیں گے. لیکن جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے وہ انہوں نے بنی اسماعیل ہی نے بیٹھنا ہے. تو اس آیت سے کہاں بنی اسماعیل کا ریفرنس کہاں ہے یہاں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کن کو کہا گیا کہ تم کو جماعت، جو ان کے اولین مخاطبین ہیں انہیں کو کہا جائے گا نا. آپ اس دور میں چل جائیں، اس دور میں چلے جائیں اور یہ آیت پڑھیں، ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے. تو کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسماعیل کو کہا جا رہا ہے. اگر یہ آیتیں مدینہ میں آتی تو وہ تو پھر پوری جماعت اس میں شامل ہوتی، جس میں مدینے ہی میں آ رہی انصار بھی شامل، تو انصار بھی شامل تھے اس گروہ میں. مدینے ہی میں یہ آیت اتری تھی اور انصار بھی شامل تھے. لیکن جو اصل ذمہ داری بتائی گئی ہے وہ ذریت ابراہیم کی. انصار جو اوس اور خزرج کے یہ اسماعیلی نہیں تھے، شاید آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے. یہ اسماعیلی نہیں تھے، یہ یمن سے آئے تھے. یہ یمن سے آئے تھے، عرب تھے لیکن یمن سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے. تو اس کو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے انصار ہے، یعنی کہ دین میں تمہاری یہ مدد کریں گے. اور جو ہی کوئی شخص اسلام قبول کرے گا وہ بھی اسی جماعت میں شامل ہو کر انصار بن جائے گا. یعنی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بنی اسماعیل بیٹھیں گے لیکن باقی سب نے ان کے اتباع میں ان کی مدد کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ تو آ رہی ہے لیکن یعنی گھر چلانے کی اصل ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ شوہر پہ ہوتی ہے، لیکن بیوی بھی اس میں مدد کر سکتی ہے. یعنی اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس میں اپنی بساط کے مطابق وہ اس میں حصہ ڈال سکتی ہے. لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہوتی ہے گھر کا نان و نفقہ پرووائڈ کرنے کے لیے. شہادت للعالمین کو ذرا فردر ایلوبریٹ کریں گے فرام دی کنٹیکسٹ آف کہ بنی اسماعیل پہ کیا ذمہ داری ہے اور ہم پہ کیا ذمہ داری ہے. یعنی کہ بنی اسماعیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اللہ پہلے تو انہوں نے اس دین پر بلا کم و کاست عمل کرنا ہے، یعنی نمونہ بننا ہے دنیا والوں کے لیے. جو جب نمونہ بن جائیں گے تو وہ اپنی ذات میں ایک شہادت بن جائے گی. یہ ہے ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس دین کی اشاعت کے لیے، لوگوں کو اس دین کی طرف لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے یہ ظاہر ہے کہ جو بھی نقشہ بنائیں گے اپنے حالات کے مطابق وہ کریں گے. اور یہ جو ذمہ داری ان کو معلوم ہے، یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ جو سعودی گورنمنٹ نے یہ قرآن پبلشنگ کا ادارہ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ دنیا کے کونوں کونوں تک یہ قرآن مجید ہر زبان میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنا جو بھی سمجھ کے مطابق لاہ عمل بنایا ہوا ہے وہ اس میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ان کو معلوم ہے یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اب تو پھر یہ 9/11 کے بعد تھوڑا سا ڈر گئے تھے. اس سے پہلے یہ ہر دنیا کے کونے کونے میں مسجدیں بنانے کے لیے فنڈنگ کرتے تھے، اسلامک سینٹر بنانے کے لیے فنڈنگ کرتے تھے. تو یہ جو ذمہ داری تھی ان کو معلوم تھی، اب بھی معلوم ہے، لیکن اس میں وہ کتنا عمل کرتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے. اور وہ خود دین کی شہادت بننے والے یا نمونہ بننے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ان کو معلوم ہے. تو یہاں جو کنفیوژن پیدا ہوئی وہ ایک تو امت کے لفظ سے ہو گئی کہ اس میں پوری امت کو اصل کا مکلف ٹھہرا دیا گیا. یعنی اصل جو اس کے
مخاطبین ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، لیکن باقی لوگ یعنی ہم جو برصغیر کے لوگ ہیں، ہم سہارا کے بنی اسماعیل میں نہیں ہیں، تو ہم ان کی اتباع میں اس کام میں ان کی مدد کریں گے، اور جہاں تک بھی ہو سکتا ہے یہ دین پہنچانے کے لیے تبلیغ کریں گے۔ لیکن اصل ڈرامنگ سیٹ پر جو بیٹھے ہیں یا جن کو بیٹھنا چاہیے وہ بنی اسماعیل ہے، یہ ان کا منصب ہے، اور اس منصب سے اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک علیحدہ قانون مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے ایک علیحدہ قانون تھا، اسی طرح بنی اسماعیل کے لیے بھی ایک علیحدہ قانون ہے جو دنیا کی دوسری قوموں کے لیے نہیں ہے، یا دوسری امتوں کے لیے نہیں ہے، یا دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ خاص قانون ہے ذریت ابراہیم کے بارے میں کہ جو ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔